انسان کی تخلیق اللہ رب العزت کی ذات نے ایک نطفے سے کی ہے. قرآن کہتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. اس کے بعد انسان کی تخلیق کے بعد انسان کی عقل، انسان کی فہم و فراست اور انسان کی آزمائش اور انسان کی پرکھ وہ اللہ رب العزت کی ذات نے انسان پر مقسوم کیا اور انسان کو آزمایا اور انسان کی پرکھ کی ہے. روز اول سے لے کر آج تک میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کوئی ایک بندہ مجھے ایسا بتا دیں تاریخ میں جو ماں کے پیٹ سے بلینئر پیدا ہوا ہو. شاذ و نادر وہ ایک آدھ ہوگا، لیکن وہ جو وراثتی دولت ہے یا وراثتی مالدار ہے اس کی ریپیوٹ یا اس کا نام تاریخ میں ایز اے ہیرو نہیں لیا جائے گا. کبھی بھی اس کو قوم یا اس کو تاریخ یا اس کو نسل یا انسان اس کو ایز اے ہیرو نہیں لیں گے. تاریخ نے ہمیشہ جن کو ہیرو لیا ہے یا سکسیسفل مین اگر لیا ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوئے ہیں، اپنی محنت کے بل بوتے پہ اچیو کیے. اب یہ دیکھیں کہ جو اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوئے ہیں یا اپنی محنت کے بل بوتے پہ انہوں نے وہ مقام، وہ دولت، وہ شہرت وہ حاصل کی ہے، وہ ایک ان کی زندگی جو ہے نا وہ ایک ایسے ہے کہ جیسے خاردار تاروں سے یا کانٹوں کے اوپر سے، کانٹوں کی سیج سے وہ گزر کر آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کو تاریخ نے ان کو 24 گھنٹوں کے بجائے انہیں 26 گھنٹے ملے، نہیں، انہیں بھی 24 گھنٹے ہی ملے اور اس کے بعد انہیں بھی ہفتے میں 7 دن ہی ملے. ایسا نہیں تھا کہ ان کا ہفتہ جو تھا وہ 8 دنوں کا تھا. مہینے کے ایام جو آپ کے لیے یا میرے لیے انہیں بھی وہی ٹائم ملے، ان کو بھی سال کے 365 دن ہی ملے. ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ تاریخ ہر کامیاب انسان کو ایک موقع کامیابی کا ضرور دیتی ہے. نو ڈیپینڈز آن یو. آپ اس وقت کو، اس ٹائم کو کیش کرتے ہیں یا اس موقع کو گنوا دیتے ہیں اور ساری زندگی آپ اسی قسم پرسی والی زندگی میں گزارتے ہیں. اسی طریقے سے اگر بات ہدایت پر آئے تو اللہ رب العزت کی ذات بھی انسان کو ہدایت کے مواقع ضرور عطا کرتی ہے. اب وہ اگر اس کو اچیو کر لیتا ہے تو اس کی ساری زندگی ہدایت والی ہے، ادروائز ذلت اس کا مقدر بنتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کامیاب ہونے کے لیے، زیرو سے ہیرو بننے کے لیے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو پھولوں کی سیج پہ رہو اور وہ کہے کہ میں ہیرو بن گیا ہوں. تاریخ جن کو ہیرو کے نام سے جانتی ہے، چاہے آپ ایلن مسک کو دیکھ لیں، چاہے آپ فیس بک کے مالک کو دیکھ لیں، چاہے آپ گوگل کے مالک کو دیکھ لیں، ان کی شروعات کو دیکھیں. یہ میں دور حاضر کے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ ان کی شروعات کو دیکھیں تو ان کی شروعات زیرو سے ہوئی ہے کہ دنیا ان کو نہیں جانتی تھی. انہوں نے دنیا کے اندر اپنا لوہا جو منوایا ہے وہ اپنی محنت کے بلبوتے پہ منوایا ہے. انہوں نے یہ سکسیس گین کی ہے تو اپنے بلبوتے پہ کی ہے. اسی تاریخ سے آپ کھلاڑیوں کو دیکھنا ہے، کھلاڑیوں کو دیکھ لیں. آپ نے فوجی آفیسرز کو دیکھنا ہے، آپ ان کو دیکھ لیں. آج ہم کہتے ہیں کہ یار فلاں جنرل ایسا ہے، فلاں جنرل ایسا ہے، فلاں آفیسر ایسا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ what was he، وہ تھا کیا. اس کے بعد اس کی محنت نے اس کو آج اس مقام پر پہنچا دی ہے کہ دنیا سرنگوں ہے ان کے سامنے. سائنٹسٹ کو دیکھ لیں، سائنس کے شعبے میں دیکھ لیں، میڈیکل کے شعبے میں ڈاکٹرز کو دیکھ لیں. آج کے دور میں جتنے ٹاپ ڈاکٹرز ہیں اگر ان کا پاس آپ دیکھیں تو شاید ان کے پاس وہ اسباب مہیا نہیں تھے جو آج کے نوجوان کو پڑھنے کا مہیا ہے. تو وہ زیرو سے ہیرو تک کا جو سفر ہے وہ اپنی محنت کے بلبوتے پر ہے. انہوں نے اپنا دن رات ایک کیا ہے، اپنا سٹرگل کیا، اپنے ایم کو نہیں چھوڑا، اپنے مقاصد، اپنے ڈریم کو نہیں چھوڑا. ہمارے جو ڈریم ہے نا ود دا پیسج آف ٹائم ہم خود چینج کرتے رہتے ہیں. وہ ود دا پیسج آف ٹائم ہمیں ذرا سی کہیں سے ناکامی ہوئی، ہم ڈریگ ہو گئے، ہم نے ڈریگ ہو کے اپنا جو ایم ہے، اپنا جو مقصد ہے وہ ہم چھوڑ کے ہم نئی منزل، نئی جستجو کی طرف چل پڑتے ہیں. نہ پھر
وہ مثال کیا آ گئی, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم. جب ہم ڈی ڈریگ ہو کر ہم نے دیکھا کہ یار یہاں پہ ہمیں کامیابی نہیں ملی, شاید ادھر پنگا لے لیں, ہم ادھر پھر ادھر تھوڑی سی ناکامی آئی, ہم اس کو بھی چھوڑ گئے. بھائی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, جو آپ کو ناکامی ملتی ہے اپنا ایم, اپنا ٹارگیٹ, اپنا گول وہ ایک رکھو, اس کو فکس کرو. پھر اگر آپ کو ناکامی آ رہی ہے تو اس ناکامی کو آن کرو, اس ناکامی کو ایکسپٹ کرو. وہ ناکامی جو آپ کو آ رہی ہے اس کو اپنی کامیابی کا پہلا سٹیپ بناؤ. اس کو سٹیپ بنانے کے بعد پھر اپنی منزل, اپنا ایم جو آپ کا ٹارگیٹ ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے راستہ چینج کرو. منزل اور ایم ایک رکھو. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی منزل, اپنی ڈائریکشن ہی چینج کر دیں. جب آپ اپنی منزل, اپنی ڈائریکشن, اپنی ایم کو, اپنے گول کو ڈی ڈریگ کریں گے, راستہ تبدیل کریں گے, پھر آپ ہیرو نہیں بن سکتے. زیرو سے ہیرو بننے کے لیے اپنا ایم ایک رکھو. اس میں اگر ناکامی آتی ہے اس ناکامی کو سٹیپ بناؤ اپنی کامیابی کا. کامیابی کا سٹیپ بنانے کے بعد اپنا راستہ چینج کرو, منزل ایک ہی رکھو. یہ رپیٹ کر رہا ہوں میں بار بار, اس کو اکٹھا نہ کر لو کہ سر لاسٹ لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ آپ حالات بدل کے دیکھیں. او بھائی حالات یا میدان بدل کر دیکھنا ہے. حالات یا میدان بدلنے سے مقصد یہ ہے منزل ایک ہو, ٹارگٹ ایک ہو, جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تاریخ اٹھا کر دیکھیں, پھر مسلسل محنت محنت محنت, اور پھر اسباب جو ہیں, پھر آپ اسباب کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں, آپ اسباب پہ حاوی ہو, آپ کی محنت ان اسباب پہ حاوی ہو جائے. پھر دیکھیں آپ ناکام, کبھی بھی آپ ناکام نہیں ہو سکتے, پھر کامیابی ہی آپ کے قدم چومے گی. علامہ اقبال نے کہا تھا, محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمند. اپنی منزل, اپنی خودی, اپنے بل بوتے پہ محنت کرو نا. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا, جو ورثے میں جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کی ویلیو نہیں ہوتی, وہ انسان اڑا دیتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ اپنی ورثہ, اپنی وراثت, ایون کہ اس کا فیم بھی ہے نا, وہ کھو دیتے ہیں. اگر ورثے میں آپ مالدار ہیں تو وہ آپ کی اچیومنٹ نہیں ہے. آپ کی اچیومنٹ یہ ہوگی کہ اس وراثت کو آپ ایکسٹینڈ کریں, اس فیم کو جو وراثت سے آپ کو ملی ہے, ویلتھ ملی ہے, دولت ملی ہے, نیک نامی ملی ہے, جو بھی ملا ہے اس کو آگے بڑھائیں, اس فیم کو آگے بڑھائیں, اس دولت کو آگے بڑھائیں. آپ کا ڈریم نہیں ہونا چاہیے, اس کے اندر چینج لاؤ. دین یو کین بی زیرو ٹو ہیرو, دین یو کین گو, آپ گرو کر سکتے ہیں, گرو ٹو ریچ. ہاؤ ٹو بی ریچ. اب وہ جو ریچ ہونا ہے وہ اخلاقیات کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے, وہ حقوق العباد کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے, اور حقوق اللہ کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اچھے انسان بن جائیں. اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو دین اور دنیا دونوں کو پیرالل لے کے چلتا ہے, جسے صرف اپنے آپ کو کامیاب ہونا نہیں آتا, اسے لوگوں کو بھی کامیاب کرنا ہے, اپنے ساتھ چلنے والوں کو بھی کامیاب کرنا ہے. وہ ٹیم کبھی بھی نہیں ہار سکتی جس میں ایز اے ٹیم آپ پلے کریں. جب آپ انڈیویجول پہ آ جائیں گے, آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ایون کہ آپ کرکٹ کے میدان کو دیکھ لیں, جو پلیئر بیٹنگ کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنی سینچری کو دیکھوں یا اپنی 50 کو دیکھوں, اپنے ٹارگٹ کو دیکھوں, وہ ٹیم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی. جو ٹیم جان مار دیتی ہے اور ایز اے ٹیم کھیلتی ہے, جو کپتان ایز اے ٹیم کھلاتا ہے, وہ کپتان کامیاب کپتان کہلاتا ہے, اور تاریخ اس کو یاد رکھتی ہے. یا وجیہتی والکرامی وحلیف العلم والحکم